السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گیم بیٹ، وقت اس کے لاہور اسٹوڈیو سے، اور میں ہوں حافظ محمد عمران۔ بات ہم کریں گے پاکستان بمقابلہ ویسٹ انڈیز کرکٹ سیریز، اور یہ آج کا دن جب کھیلا جائے گا، اور یہ پاکستان کے دو عظیم کھلاڑیوں مصباح الحق اور یونس خان کے بین الاقوامی کیریئر کا آخری دن ہوگا۔ اس سیریز سے پہلے دونوں کھلاڑیوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز ان کی آخری سیریز ہوگی، اور جس طرح سے اس آخری ٹیسٹ میچ میں انہیں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے کھلاڑیوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے گراؤنڈ میں آتے ہوئے، وہ یقیناً یادگار لمحات ہیں، اور ہر کھلاڑی یہ چاہے گا کہ اس کے کیریئر کا انداز اس طرح کے شاندار انداز میں ہو کہ جب نہ صرف اپنے کھلاڑی ان کو خوشگوار یادوں کے ساتھ کھیل کے میدانوں سے رخصت کریں، بلکہ مخالف ٹیم کے کھلاڑی بھی ان کی عزت افزائی کریں اور ان کے وقار میں اضافے کا باعث بنے۔ پاکستان میں حال ہی میں شاہد آفریدی کے ساتھ بھی ایک معاملہ پیش آیا، جس میں انہیں بین الاقوامی کرکٹ سے علیحدگی کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ایک تناؤ والی کیفیت پیش آئی۔ شاہد متعدد بار میڈیا میں اپنے فیئر ویل میچ کا تقاضا کرتے رہے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس یہ آپشن پہلے سے موجود تھا، طے شدہ کہ وہ T20 ورلڈ چیمپئن شپ ان کے کیریئر کی آخری چیمپئن شپ ہوگی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس وعدے کو نبھایا ضرور، لیکن اس کے بعد شاہد آفریدی نے پینترا بدلا، اور وہ پھر آخر تک فیئر ویل میچ کے لیے یا فیئر ویل کے لیے کہتے رہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مصباح اور یونس کو فیئر ویل دیے جانے کا کریڈٹ وہ اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آواز انہوں نے بلند کی تھی اس کی وجہ سے ہوا، لیکن تصویر کا ایک رخ اور بھی ہے اور اس کا ایک پہلو اور بھی ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے پاکستان کے آنے والے کریکٹرز کو، مصباح اور یونس کو کس طرح سے مثال بنانا چاہیے کھیل کے میدان میں، کھیل کے میدان سے باہر، اور اپنے کیریئر کا فیصلہ کرتے ہوئے۔ اس ٹیسٹ میچ میں پاکستان کے جیتنے کے کیا امکانات ہیں، اور کیا پاکستان کی ٹیم آج کے دن میں ویسٹ انڈیز کو آؤٹ کر سکتی ہیں اور ایک اچھا اس ٹیسٹ میچ کو ان دونوں کھلاڑیوں کے لیے جیت کے لحاظ سے یادگار بنا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یقیناً کل سے سپاٹ فکسنگ میں ایک بڑا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمایا پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیف سلیکٹر جناب اظہر خان صاحب۔ السلام علیکم خان صاحب۔ جی وعلیکم بہت بہت السلام۔ شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے اسپورٹس اینکر، سینئر اسپورٹس جرنلسٹ ہیں جناب مرزا اقبال بیگ۔ السلام علیکم بیگ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے جی۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے چودھری محمد صدیق، آپ لگ بھگ کوئی 35 سال سے نمایاں وقت کے لیے کرکٹ تبصرہ لکھ رہے ہیں، پاکستان کی غیر سرکاری ٹیم کے سرکاری مینیجر بھی رہے ہیں۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ شکریہ بھائی صاحب، اتنے تعارف کا بہت بہت شکریہ۔ اظہر خان صاحب، آپ نے دیکھا جی گارڈ آف آنر بھی ہوا ہے کھلاڑیوں کو، بیٹ کا سایہ بھی ان کو دیا گیا ہے، تالیاں بھی ہیں، اچھی یادیں ہیں، اور ان اچھی یادوں میں اور خوشگوار یادوں میں اضافہ ہو جائے گا اگر پاکستان کی ٹیم آج میچ جیت جاتی ہے۔ آپ مجموعی طور پر ان دونوں کے اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کے لیے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ایک سبق ہے اور ایک مثال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب، جو سب سے بڑی جو آپ کے جو انٹرو میں اور آپ نے جو بات کی ہے اس میں اگر آپ مصباح اور یونس کے ڈیسیجن کی بات کریں تو یہ تمام چیزیں ان کے ارد گرد جو ہیں ان کے اس فیصلے کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ سب کو یہ پتہ تھا کہ یہ آخری ٹور ہے، آخری ٹیسٹ میچز ہیں، اور یہ تھرڈ ٹیسٹ میچ جب شروع ہوا تو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ٹیمپو بلڈ کیا گیا، اور اس ٹیمپو میں اوبیسلی میڈیا کا رول بڑا امپورٹنٹ تھا، اور جیسے آپ جیسے اینکر ہیں، مرزا اقبال بیگ صاحب جیسے اینکر ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی اچھی روایت جو ہے نا وہ قائم کی ہے، اور وہ روایت یہ تھی کہ پاکستان کرکٹ میں جو بہت سٹالورٹس ہیں، جو بہت نام لے کر گئے ہیں، مگر ان کے جو ایگزٹ تھی انٹرنیشنل کرکٹ سے وہ کوئی خوشگوار لمحات نہیں تھے، مگر کیونکہ دونوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ یہ ہماری آخری ٹیسٹ سیریز ہے اور تھرڈ ٹیسٹ میچ ان کے کیریئر کا آخری ہوگا، تو آئی تھنک کہ یونس خان اور مصباح کو جتنا بھی کمپلیمنٹ کیا جائے وہ کم ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے جانے سے نا آپ کو فیلنگز ایک ایسی ہے کہ ہاں پاکستان کی کرکٹ میں کوئی خلا جو ہے وہ نمودار ہونے لگا ہے، یا اس کی کمی آپ کو محسوس ہوگی۔ اگر آپ دیکھیں تو مہیلا جے وردھنا اور سنگاکارا، کمارا سنگاکارا دونوں جب گئے تو دے ہیو آلریڈی ڈیسائیڈڈ ٹو کوئٹ انٹرنیشنل کرکٹ، اور پھر ان کو جس طرح رخصت کیا گیا ان کی گراؤنڈز میں سری لنکن کرکٹ بورڈ نے، تو یہ حالانکہ پاکستان کی اوے سیریز تھی، مگر ایک لگن، ایک جذبہ، ایک آپ کو ایک احساس جو ہے نا وہ محسوس ہوا کہ یہ دونوں جب جا رہے ہیں
تو یہ نہیں کہ صرف ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ نے یا ویسٹ انڈیز کے پلیئرز نے یا وہاں پر جو انوائرمنٹس تھی انہوں نے ان کو خدا حافظ کہا، بلکہ دنیا کرکٹ کے بہت جو زبردست کھلاڑی تھے انہوں نے بھی ان کی کمی کو محسوس کیا اور بہت زبردست الفاظ میں ان کی ان سروسز کو جو ہے نا خراج تحسین خراج پیش تحسین۔ بیگ صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یونس کے ساتھ آپ کی بہت خوشگوار یادیں بھی یقیناً ہیں۔ ایک اچھا مطلب ایک بڑے باعزت باوقار انداز سے دونوں کرکٹرز جا رہے ہیں، جس طرح اظہر خان کہہ رہے تھے بالکل صحیح ہے۔ میں نے پڑھا تھا حنیف محمد جس انداز سے روتے ہوئے گئے جب 1969 کا کراچی ٹیسٹ تھا کہ جس میں صادق محمد نے ڈیبیو کیا، مشتاق بھی تھے، حنیف بھی تھے، تو اس وقت کہا گیا کہ 3 بھائی ایک ساتھ نہیں کھیل سکتے۔ حنیف محمد وانٹڈ ٹو پلے لیکن پھر انہیں مجبوراً چھوڑنا پڑا۔ ظہیر عباس کو میں نے خود دیکھا ہے 1985 کی سری لنکن سیریز، ان کا سیالکوٹ میں ٹیسٹ کھیلا گیا، وہ کراچی میں اپنا آخری ٹیسٹ کھیلنا چاہتے تھے لیکن انہیں نہیں کھیلنے دیا گیا، پھر انہوں نے کراچی میں پریس کانفرنس کی۔ سعید انور نے مجھے فون کر کے کہا، اس نے سینچورین میں سینچری سکور کی ورلڈ کپ 2003 میں، اس نے کہا کہ جی میں ریٹائر ہونا چاہتا ہوں، میری پریس کانفرنس ارینج کرا دیں، اس کی پریس کانفرنس کی گئی۔ وسیم اکرم کھیلنا چاہتا تھا، نہیں کھیل سکا۔ وقار یونس کھیلنا چاہتا تھا، نہیں کھیل سکا۔ جاوید میرداد کے روتے ہوئے میں نے پریس کانفرنس 1996 میں دیکھی ہے، جس کے بعد اس وقت کی حکومت کی مداخلت پر ان کو ورلڈ کپ کے لیے بھیجا گیا۔ اسی طریقے سے شاہد آفریدی، شعیب اختر کھیلنا چاہتے تھے 2011 کا ورلڈ کپ، لیکن انتخاب عالم اور پھر کپتان سب نے مل کر ان کو نہیں کھیلنے دیا۔ پاکستان کے بڑے بڑے پلیئرز کہ جنہوں نے اس ملک کے سبز ہلالی پرچم کے لیے جو کارنامے سر انجام دیے، اگر اس پر ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے، وہ باعزت انداز سے نہیں گئے۔ ایک گئے تھے جنہوں نے ریٹائرمنٹ کا پہلے اعلان کیا تھا 1984 میں، وسیم باری، جب وہ گریگ چیپل کا، ڈینس لیلی کا آخری ٹیسٹ تھا تو باری صاحب چلے گئے، لیکن میں گریٹ، اگر باری نو ڈاؤٹ ہی واز اے گریٹ وکٹ کیپر، لیکن جو پلیئرز کرنٹ جنریشن کے ہیں ان کا جو ایگزٹ ہے وہ بڑے مایوس کن انداز سے ہوا۔ یونس ایک ٹیمپرامنٹل کھلاڑی ہے اور یونس پاکستانی ہے، ٹرو پاکستانی ہے۔ جب وہ آیا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں دیکھتا تھا وہ سیمنٹ وکٹ پر اسٹیل ٹاؤن جم خانہ میں کھیلتا تھا۔ میرے ایک دوست اسے لے کر آئے میرے پاس، کہنے لگے کہ یار یہ بڑا اچھا لڑکا ہے، اس کو ٹرائل پہ بھیجو۔ تو اس کو ہم نے ٹرائل پہ بھیجا ڈیفنس کرکٹ اسٹیڈیم کراچی، جہاں ہارون رشید صاحب ٹرائل لے رہے تھے۔ تو یونس خان لال رنگ کا ٹراؤزر اور بلو کلر کی شرٹ پہن کے چلا گیا۔ ہارون رشید نے کہا کہ کیا تم شادی میں آئے ہو، اس کو بھگا دیا، لیکن اس نے ہمت نہیں آ رہی۔ اب وہی یونس خان جب اس نے اپنا ڈیبیو کیا 13 فروری 2000 کو ون ڈے، اور پھر یہاں پر پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم، پھر وہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ تو ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ ان دونوں کا اچھا فیصلہ تھا، بجائے اس کے کہ آپ لنگر آن کرتے جائیں، بے عزت طریقے سے جائیں، روتے ہوئے جائیں۔ شاہد آفریدی کتنے ڈیسپریٹ تھے کہ اب وہ نہیں ہوا کہ بلوں کے سائے میں شاہد آفریدی نہیں جا سکے، لیکن ان دونوں نے تاریخ رقم کی۔ انضمام الحق کا آپ دیکھیں روتے ہوئے گئے 2007 کے ورلڈ کپ میں۔ تو ایسی تاریخ ہے پاکستان کرکٹ کی۔ عمران اگر بولنا شروع کریں تو بہت ایک محمد یوسف دیکھ لیں، محمد یوسف کو آپ دیکھ لیں کتنا گریٹ بیٹسمین تھا۔ تو بہت پاکستان کرکٹ اسی تاریخ سے، اس کی تاریخ بھری پڑی ہے ان چیزوں۔ چودھری محمد صدیق صاحب، سب سے پہلے تو میں اقبال بھائی کو مبارک دیتا ہوں کہ آج میں ان کے ساتھ بیٹھا، میں ان کا بڑا اتنا فین ہوں، اور جو فلو ان کا ہے میرا خیال، میں کافی دیر سے سوچ رہا ہوں کہ ان کے بولنے کے بعد میں کیا بولوں گا۔ اور ماشاءاللہ پڑھتا رہا ہوں، میں نے آپ کو آتے ہی بتایا کہ یہ آپ سمجھ گئے نا انہوں نے کیوں کہا ہے، اس لیے کہ ایک کھلاڑی پاکستان کا میلکم مارشل تھا۔ نہیں، میں نے اس کو ایز اے پرفارمر تو نہیں کہا تھا، سٹائل سے کہا تھا کہ بالکل اسی طرح کا لگتا ہے۔ تو آپ نے اچھا کیا کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ عمران نے کہا تھا؟ نہیں، میں نہیں کہا تھا۔ عمران نے ویسٹ انڈیز پہنچنے پر یہ بھی بات کی تھی کہ میں ذرا ویسٹ انڈیز کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے پاس میلکم مارشل ہے تو ہمارے پاس نہیں، تو میں اس کی ڈیلیوری کے حساب سے یا اس کی رننگ کی وجہ سے، وہ بالنگ ایکشن، اچھا میں اس کی وہ پرفارمنس سے تو نہیں کہہ رہا تھا نا۔ اچھا، مصباح الحق اور یونس خان صاحب، تو یہ بہت اچھے ایک روایت جو ہے وہ قائم ہوئی ہے۔ جتنے نام انہوں نے لیے، میں نے کہا میں 10 سال بھی بولتا رہوں تو اتنا فلو میں نہیں لا سکتا اپنے آپ میں۔ تو یہ بہت اچھی ایک روایت جو ہے وہ پیش کی گئی ہے اور اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے۔ ان دونوں کھلاڑیوں کی بہت زیادہ خدمات ہیں، بہت خدمات ہیں۔ شاہد افریدی کی نہیں ہے؟ پھر آپ وہ 400 میچ کھیلا تھا، انہوں نے اس طرح کی پرفارمنس نہیں دی۔ ان کی پرفارمنس ہے 10,000 رن جو ہے نا، وہ انہوں نے 118 میچوں میں کیے ہیں۔ اچھا، 400 میچوں میں نہیں کیے 7,000۔ اچھا، تو اس لیے ان کو بھی ملنا چاہیے تھا، لیکن ان کا یہی نہیں پتا ہوتا کہ آج انہوں نے ریٹائرمنٹ دی ہے تو کل یہ واپس لے لیں گے۔ انہوں نے
ایک ثابت کیا ہے کہ انہوں نے واقعی ریٹائرمنٹ اناؤنس کیا ہے. تو اچھا ایک بات ہے, کچھ لاہور کے کرکٹ کے حلقوں میں, مقتدر حلقوں میں یہ بات بھی گھومتی رہی کہ انضمام سے کہا گیا کہ اس کو ایک فیئر ویل میچ دے دو یار. وہ کہتا جی اس نے 50 کر دیا تو یہ میچ کے بعد کہہ دے گا میں تو ابھی فٹ ہوں کھیلنا چاہتا ہوں. اگر اجازت ہو, وہ طے ہو گیا تھا. میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں. انضمام الحق, معین خان اور شاہد آفریدی کی میٹنگ ہوئی اور یہ طے ہو گیا کہ انضمام الحق اس بات پہ ایگریڈ ہو گئے کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف لاسٹ ایئر جو سیریز تھی متحدہ عرب امارات میں, اس کا 1 یا 2 جو T20 تھے وہ شاہد آفریدی کو دیے جائیں گے. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایک بااثر رکن نے اس کی مخالفت کی. بعد میں دبئی میں جا کر وہ مل کر ان کو آفر کر رہے تھے کہ آپ کھیلنے آ رہے ہیں. اب آپ سمجھ جائیں. لیکن حافظ صاحب کی بات میں یہ وزن تو ہے کہ اگر وہ 50 کر دیتے تو پھر آپ کو 10 اور کھلانے پڑنے تھے. تو بہرحال قطع نظر اس کے پسند ناپسند اپنی جگہ پر, لیکن ایک کھلاڑی کی حیثیت 400 میچ کھیلے ہیں, جتنے بھی کھیلے ہیں, کھلائے گئے تو کھیلے ہیں, زبردستی تو نہیں کھیلے. پرفارمنسز بہرحال شاہد آفریدی کی بہت سے مقامات پر بہت سے میچز میں ایسی ہیں, انہوں نے تنہا تنہا پاکستان کو کئی میچز سر 2 مرتبہ وہ ورلڈ T20 جو پہلا تھا 2007 کا مین آف دا ٹورنامنٹ, 2009 کا ورلڈ T20 جو پاکستان جیتا اس کا مین آف دا ٹورنامنٹ, چنائی ٹیسٹ 1999 کا جو پاکستان جیتا ٹرننگ وکٹ پر وہاں سینچری سکور کی. تو اس کی کچھ تو چیزیں ہیں, اگر کچھ بری بھی ہیں تو کچھ بہت زیادہ اچھی بھی کچھ چیزیں ہیں. چودھری صاحب اس کو کچھ ذاتی طور پر زیادہ پسند نہیں. میں آپ سے اس بات سے ایگری کرتا ہوں. میں نے بلکہ پچھلے پروگرام میں بھی پچھلے سے پچھلے میں بھی کہا تھا کہ میں نے کہا آپ آفریدی کے لیے مجھے بار بار چھیڑتے ہیں. میں نے کہا اس نے 20 سال تک پاکستان کے ٹیلنٹ کو روکے رکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ کرتا بھی کچھ نہیں, جاتا بھی نہیں ہے. تو یہی ڈر تھا کہ اگر اس کو تھوڑا سا اگر اس نے پھر اس کے بعد کون سا آل راؤنڈر آیا ٹیلنٹ کو روکا؟ بتا دیں کوئی آل راؤنڈر کہ جس کو روکا گیا جو نہیں ہے. آل راؤنڈر کے بغیر ٹیم اظہر بھائی آپ بتائیں ذرا. ہم تو یہ بات اس وقت یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا ماحول پیدا کیا ہے اور اس طریقے سے سب کو جانا چاہیے. اچھا بیگ صاحب, کمی کیا محسوس ہوگی؟ لوگ کمی کی بھی بات کر رہے ہیں نا, کیا کمی محسوس ہوگی کھیل کے میدان میں, ڈریسنگ روم میں اور کھیل کے میدان کے باہر مصباح یونس کی عدم موجودگی میں؟ دیکھیں دونوں پاکستان کے گریٹ ایمبیسڈر تھے, کنٹروورسی نہیں ہوئی کبھی بھی. مصباح الحق کی کنٹروورسی نہیں ہوئی. 2010 میں جب وہ بنگلہ دیش لیگ کھیلنے گئے تھے, کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ جب واپس آئیں گے, لوگ ان پہ تنقید کر رہے تھے کہ پی سی بی سے اجازت لیے بغیر چلے گئے, اور جب وہ واپس آئیں گے اجاز بٹ انہیں کپتان بنائیں گے ان حالات میں جب ٹیم بڑی مشکل میں تھی. انہوں نے ٹیم کو فرنٹ سے لیڈ کیا, کریڈٹ مسٹ بی گیون ٹو مصباح الحق. اور اسی طریقے سے یونس خان, اس کے حوالے سے کوئی میچ فکسنگ اسپاٹ فکسنگ, یہ الگ ہے کہ مردان کا ایک گرم مزاج پٹھان ہے, 2-3 واقعات ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں. شہریار خان صاحب کو پہلی ٹینیور میں چیئرمین شپ سے ہاتھ دھونا پڑے تھے جب یونس کو باہر بٹھایا تھا, ڈاکٹر نسیم اشرف چیئرمین بن گئے تھے. لیکن اس سے پہلے شہریار صاحب کے پر وہ وجہ تھی کہ جو اوول ٹیسٹ ہم 2006 کا وہ فیاسکو ہوا, اس میں نسیم اشرف صاحب نے بڑا وائٹل رول پلے کیا تھا, اور بعد میں آ کے چونکہ وہ اس وقت کے پریزیڈنٹ کے نزدیک تھے, انہوں نے بہت ساری باتیں کی جس کی وجہ سے شہریار صاحب کو جانا پڑا. پھر یونس خان نے کپتانی چھوڑ دی تھی, آپ کو یاد ہوگا 2006 کی چیمپئنز ٹرافی سے پہلے. تو یونس, اور پھر اس نے کراچی میں کہا کہ کیا میں گولی ماروں 2014 میں. تو وہ ٹیمپرامنٹل تو ہے لیکن وہ لائل پاکستانی ہے, کہ جیسے کہنا چاہیے کہ اس ملک کی پرچم کے لیے کھیلتا ہے. اس کا کوئی سٹائل نہیں ہے کہ لوگ کہتے تھے سٹائلش, لیکن وہ سٹائلش نہیں, محنتی بہت تھا, اور اس کی محنت کی وجہ سے 10,000 رنز ہو گئے نا, 10,000 رنز, 34 سینچریاں کون بنا سکتے ہیں. لیکن یہ باسط علی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آخری سیریز میں ایک انڈین کمپنی سے معاہدہ کر لیا, ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ تو پلیئر کا ڈسکریشن ہے نا کہ وہ جس سے چاہے معاہدہ کرے, جہاں اسے مالی فائدہ ملے گا. اب اس کے بعد تو یونس کو کوئی نہیں پوچھے گا. شاہد آفریدی کی تو سٹار ویلیو ہے, وہ آ رہا ہے. وسیم اکرم سال میں 7 کروڑ روپے کی انڈورسمنٹ ہے, ایڈورٹیزمنٹ کی. وسیم اکرم اور شاہد آفریدی کی بھی کروڑوں کی انڈورسمنٹ ہے. تو یونس خان کچھ تو کرے گا نا. اگر اس نے معاہدہ کر لیا تو اب سیریز تو ختم ہو گئی. اب کیا باسط علی تو کہتے رہتے ہیں. اقبال بیگ صاحب نے کہا جی کہ یونس اور مصباح ایک تو بڑا صاف شفاف کریئر ان کا رہا ہے. آپ کے خیال میں کمی کہاں پر کیسے محسوس ہوگی؟ اس سے پہلے میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں, جو چوئی صاحب نے شاہد کی بات کی نا, آئی تھنک کہ شاہد نے جب سے بھی کرکٹ چھوڑی ہے نا, آج بھی اگر آپ کو T20 کا میچ یا ون ڈے میچ میں شاہد آفریدی کسی بھی ٹیم کو ریپرزینٹ کر رہا ہو, اس گراؤنڈ میں اگر وہ پتہ چل جائے کہ شاہد کھیلنے والا ہے, بہت بڑا کراؤڈ, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے حافظ صاحب. یہ میں نے بہت سارے پاکستان کے ٹاپ پلیئرز کو ریٹائرمنٹ کے بعد گراؤنڈوں میں جاتے ہوئے دیکھا ہے جن کو لوگ سلام کرنے کے روادار نہیں تھے, اور یہ میری گناہ گار آنکھوں نے ان کو دیکھا ہے. اور یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو شاہد کو عزت دی ہوئی, یہ عزت
اور یہ جو کرشماتی شخصیت ہے، لوگ اس کے پیچھے آتے ہیں. ایک میجیکل قسم کی فگر ہے اور وہ لوگوں کو انچانٹ کرتے ہیں، وہ اپنی طرف لے کے آنا کرتے ہیں، اور جو بھی ان کی اچیومنٹ ہے دیٹ از انپیرل. انفارچونیٹلی چوئی صاحب نے بھی اور مرزا صاحب نے جو بات کی ہے، آئی ایگری کہ اس کا جو ایگزٹ تھا نا وہ اچھا نہیں بہت شاندار طریقے سے ہونا چاہیے تھا، تاکہ آنے والی جنریشن جو ہے نا وہ دیکھتی کہ ہاں شاہد کی ابھی بھی وہی سٹار ویلیو ہے جو آج سے. لیکن اب وہ ایک سیاسی اننگز بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. وہ تو خیر انڈیویجولی آپ کو، آپ جہاں بھی کرنا چاہیں آپ کو حق ہے، آپ کر سکتے ہیں. اچھا مصباح یونس. ہاں جو ان کی آپ نے کمی کی بات کی، دیکھیں ہماری جو ٹیسٹ ٹیم ہے نا وہ پچھلے 5-6 سال سے بہت ہی ایک سیٹ ٹیم نظر آئی. اس میں ہمیں کوئی اکھاڑ پچھاڑ یا جسے آپ کہہ لیں کہ میسیو چینجز وہ نظر نہیں آئی. اس کی وجہ کیا تھی کہ مصباح کی کیپٹنسی اور کنسسٹنٹ پرفارمنس آف یونس خان، یہ جو دونوں یکجا ہوئے ہیں اور انہوں نے جس طرح ٹیسٹ میچز میں پاکستان کے لیے پرفارم کیا ہے، وہ نئے آنے والے لڑکوں کے لیے کسی قسم کی جگہ جو تھی نا وہ میسر نہیں تھی. اسد شفیق نمبر 6، 5واں مصباح، 4تھا یونس، اور اب 3 اور 2 اور 1 کا جو تھا نا اس میں کہیں آپ کو چینجز نظر آئیں گی. مگر ان دونوں کی پرفارمنسز میں کہتا ہوں کہ پاکستان جب نمبر 1 بنا سپٹمبر میں اور میس ملی پاکستان کو آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹو کی طرف سے، تو وہ بھی تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی نا. اچھا آپ کے خیال میں اب اگر کھلاڑیوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے ان کے جانے کے بعد، تو مکی آرتھر کے لیے بھی تو ہوں گے نا. ایک وقفہ لے رہے ہیں ناظرین، ہم وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر اپنے معزز مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جگاڑ نہیں، وولٹا چلے، کیونکہ وولٹا لایا پاکستان میں پہلی بار ایڈوانس ٹیکنالوجی ٹیوبولر بیٹری، گھنٹوں روشن رکھے اور چلے سالہ سال. وولٹا جگاڑ کا توڑ. اب چلے گا پاکستان، دل چاہے جو میں وہی کروں، کسی سے نہ ڈروں. خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو ایک مرتبہ پھر. بیگ صاحب، پاکستان شارجہ میں ہارا ایک ٹیسٹ میچ، 2 نیوزی لینڈ، 3 ویسٹ انڈیز، آسٹریلیا، اور اس کے بعد ہم 1 ویسٹ انڈیز میں ہارے، اس سے پہلے 2 انگلینڈ میں ہارے. تو لگ بھگ 1 سال کے اندر ہم 9 ٹیسٹ میچز ہار گئے ہیں. اس دوران محمد رضوان آئے گئے، ٹھیک ہے جی، افتخار احمد آئے گئے، اس کے علاوہ ہمارے کئی کھلاڑی، سمیع اسلم، ان آؤٹ، شان مسعود کے ساتھ تو زیادہ ٹھیک ہے. یہ مکی آرتھر بھی انہی کا حصہ ہے نا کہ جو جن کی موجودگی میں ٹیم ہار رہی ہے. ہم لوگ متاثر ہیں نا گوری چمڑی سے بہت. ہم پاکستان کی جو نئے ہوم پروڈکٹ ہے اس کے بعد اتنا ریلائی نہیں کرتے جتنا کہ وائٹ پینٹ نکال کے گوری چمڑی کو جتنا ہم لوگ لائک کرتے ہیں. آپ دیکھیں کتنا تجربہ رہا. رچرڈ پائبس تھا وہ ٹرینر تھا، اس کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ایز اے کوچ لگا دیا گیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جیفری لاسن آئے، باب وولمر آئے، مکی آرتھر آئے، ڈیو واٹمور آئے، بے شمار لوگ. لیکن مکی آرتھر تو کانٹروورشل فگر ہے کہ جب مکی آرتھر آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے کوچ تھے تو ان کو کوچنگ سے سیک کیا گیا تھا. اور مائیکل کلارک نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اتنا برا ڈریسنگ روم کا ماحول میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا مکی آرتھر کے دور میں دیکھا گیا. اور مکی آرتھر اس سے پہلے ساؤتھ افریقن کرکٹ ٹیم کے کوچ تھے، ان کے پلیز بہت بڑے تھے جس کی وجہ سے ساؤتھ افریقہ نمبر 1 ٹیم ہوئی. اس میں مکی آرتھر کا کوئی کمال نہیں تھا. لیکن جس پرسنالٹی کے وہ آدمی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ زیادہ عرصے ان کی کوئی چل سکے گی. سال تو ہونے والا نا، سال ہونے والا. لیکن ابھی دیکھیے گا، ابھی تنخواہ لے رہے ہیں. لیکن عمران، میں چودھری صاحب اجازت، نہیں، کرکٹ بورڈ میں میری تو رائے میں یہ اولڈ ایج ہوم بن چکا ہے. جیسے انگلینڈ میں ہوتا ہے نا، میں حقیقت بتا رہا ہوں، اٹس اے فیکٹ. آپ دیکھیں ماشاءاللہ شہریار خان، اللہ ان کی عمر دراز کرے، 83 برس کے.
नजम सेठी साहब 70 बरस के, इंतखाब आलम साहब 75 बरस के, मोहम्मद इलियास साहब 71 बरस के, हारून रशीद साहब 64 बरस के, शफीक पापा साहब 68 बरस के, तो ओवर 60 चौधरी साहब ये सारा जितने नाम बताए हैं ये इकट्ठे करें तो क़यामत आ मतलब दुनिया में आप देखें ना, एंड्रू स्टाउस रिटायर हुआ, उसको इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टर क्रिकेट बना दिया। भारत में राहुल द्रविड़ रिटायर हुआ, इस वक्त अंडर 19 टीम का हेड कोच है, उनको बच्चों को वो कर रहा है। इसी तरीके से अनिल कुंबले रिटायर हुआ, उसको कोच बना दिया। हमारे यहाँ पता नहीं वही ढाक के 3 हमारे यहाँ जा रहे हैं, आईसीसी में जा रहे हैं ना मिसबाह उल हक। नहीं वो तो सिर्फ खबर उड़ाई गई थी उनसे जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गए तो इस माफिया को फिर कौन तोड़ेगा। कौन सा माफिया? एक माफिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठा हुआ है कि जो किसी को घुसने नहीं देता। इतनी बड़ी बड़ी उम्रें हैं, यानी कि ताहयात ये लोग ताहयात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहेंगे, याद है। चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब, मैं यही कह रहा हूँ कि जितनी उम्रें बताई हैं इससे तो अब तक क़यामत आ जानी चाहिए। मतलब और ये लोग जो रिटायर होते हैं ना, ये फिर घर से भी रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि इनकी वो वहीं को एक जगह होती है बैठने उठने की, जब वो खत्म हो जाती है फिर घर वाले भी खत्म हो जाती है। अब ये जितने आपने बताए वाकई इकबाल में कोई इतने उम्रें उनकी याद हैं, वाकई ये इनकी दौड़ लगाएं तो मेरे हाल आधे वैसे ही रिटायर हो जाएं। वो ग्राउंड्समैन फारिग किए उन्होंने, वाजी बशीर, जिसका है ना कि जो जिन्होंने जिसने बोलना नहीं है वो तो रिटायर। एक क्राइटेरिया रखे ना, फिर सबके लिए क्राइटेरिया रखें, रिटायरमेंट की उम्र रखें कि भाई इसके बाद नहीं, या क्रिकेट बोर्ड में अगर आता है कोई बंदा तो उसके लिए उसकी कोई तो चीज होनी चाहिए ना, या कुछ नहीं है जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली। जो खुद चला जाए तो एक अलग बात है। नहीं हाफिज साहब, खिलाड़ी खुद नहीं मेरी बात। जी मिर्जा साहब ने एक बड़ा एक खाका पेश किया पाकिस्तान अच्छा और उसमें रियलिस्टिकली उन्होंने एजिस का, मगर आप किसको मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं? क्या आप इंतखाब को, क्या आप वसीम बारी को, क्या आप शफीक पापे को, क्या आप हारून रशीद को? भाई मेरे, जिन्होंने उनको ये जॉब्स दी हैं, जो लेकर आए हैं, जो उनसे काम ले रहे हैं, जो आपके हेड हैं, जो चेयरमैन हैं, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के चेयरमैन हैं, क्या ये उनके ऊपर ये सवाल नहीं होता? अगर आप मुझे सिलेक्शन कमेटी में रखते हैं तो आपने मुझे क्यों रखा सिलेक्शन कमेटी में? इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, मुझे रखने वाला जो है वो जवाब दे। हो सकता है उस पर दबाव हो सकता है वो शाम को जाकर उससे मिलते हो, टेलीफोन करते हो कि हमें नौकरी दे दें, ये भी बहुत सारी रीजन है। नहीं, ये खाली मिर्जा साहब सिर्फ ये कह देना कि टेलीफोन या पर्सनल रिलेशनशिप ये बहुत कम है। ये जब तक आप में कोई अल्लाह ताला ने कोई एबिलिटी, हुनर या कोई ऐसी चीज़ ना दी हो, तब तक आपका सर्वाइव करना उस लेवल पर मुश्किल नज़र आता है। ठीक, अच्छा जी, अब आ जाते हैं चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब, इस मैच के हवाले से क्या इम्कान आता है? आपका टिक किधर है? मेरा टिक क्या, मेरा टिक पाकिस्तान पे ही है। हाँ। और एक मेरा हाल लास्ट विकेट रात को जो गिरी है वो बहुत अच्छी, टेक्निकली इन्होंने उसको आउट किया है। हाँ। दौड़ के उन्होंने वो ओवर 2 उन्होंने एक्स्ट्रा करा दी अपनी भागन दौड़ में। हाँ। उसमें वो 1 विकेट ले गए। तो मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज़ की टीम इतनी नहीं है जीतने के, इतनी नहीं है, मतलब कि कंबाइंड नहीं है। अभी एक परफॉर्मेंस आती है, दूसरी रह जाती है, दूसरी वो एक में 100 करता है, दूसरे में 0 होता है, इसलिए उनका कॉम्बिनेशन जो है ना वो इतना नहीं है कि वो जब प्रेशर हो तो उसको बर्दाश्त कर सकें। ठीक है। तो विकेट टर्न भी काफ़ी ले रही है, जिस तरह इन्होंने स्कोर किया है आमिर ने और यासिर शाह, लेकिन वो 300 नहीं कर सकते। ये इतना 40-50 की एक आध लग सकते। मेरे हिसाब से पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। अगर उनके तजुर्बे पर आप देखें ना, अगर नजर डालें, ओवरऑल जो 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं 176 टेस्ट मैच खेले टोटल ओवरऑल, और हमारी जानिब से 118 यूनुस खान, 75 मिसबाह, और उनका जो हाईएस्ट जिसे सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने इस टीम में 37 टेस्ट मैच क्रेग ब्रैथवेट के। तो आप तजुर्बे को भी देखें कि उनका, और लेकिन होम ग्राउंड है, 300 करना में चौधरी साहब से बिल्कुल मुत्तफिक, बहुत मुश्किल है। विकेट जितना ब्रेक हो रहा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, इनएक्सपीरियंस बैट्समैन है, तो मुश्किल ही लगता है। पलड़ा पाकिस्तान की तरफ, पलड़ा पाकिस्तान की तरफ है। पलड़ा बिल्कुल मैं मिर्जा साहब से और शहीद साहब से इत्तेफाक करूंगा। और अगर आप 5वें दिन के खेल को अगर आप जहन में रखें तो हमेशा जो आखिरी इनिंग होती है वो बहुत ही मुश्किल होती है उन कंडीशंस में, क्योंकि जिस तरह टॉस हारे थे पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़ जीता था,
تو ویسٹ انڈیز نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. 450 رنز جو تھے وہ پاکستان نے بنا لیے تھے, اور پریشر تو سارا ڈائیورٹ کر گیا ویسٹ انڈیز کے اوپر. اور ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ نے 129 کا جو لیڈ تھی وہ ایک مینٹلی ان کو بہت نیچے لے گئی. اور اب آج کا دن جو کہ 90 اوورز ہونے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہاں ان کیس کہ دیر از اے چانس آف رین, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ان اے ویری good and strong position, and they can win this test match, and by creating a history of winning the series for the first time in West for Indies. the first time in West Indies. ویسٹ انڈیز. اور یہ ایک پریشر یہ بھی ہے کہ اس سے سیریز کا بھی ڈیسیژن جو ہے نا وہ ہونا ہے, فیصلہ ہونا ہے. جو بھی Decider ہے. جیتے گا وہ سیریز بھی جو ہے نا وہ جیت جائے گا. اچھا بیگ صاحب, یہ ہمارے یونس اور مصباح کی ہم بات کر رہے ہیں کہ مڈل آرڈر میں مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن ٹاپ آرڈر میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو عدم تسلسل تو وہاں پر بھی ہے. اور اس بولنگ کے خلاف اس ٹیسٹ میچ میں بھی آپ دیکھیں, اور جس طرح سے ابھی آپ نے حوالہ بھی دیا کہ 4 میچز میں 3-0 ہیں بابر اعظم کے, تو ہمیں تو اوپر اور نیچے دونوں جگہ پر مسائل پیش آئیں گے. بالکل. اگر آپ دیکھیں گزشتہ 10 سال میں 2007 سے لے کر 29 اوپننگ پیئر آپ ٹرائی کر چکے ہیں. جس ٹیم کا اوپننگ پیئر ہی نہیں سیٹ ہوگا, آپ کس کو آپ نے نہیں ٹرائی کیا. سمیع اسلم ایک اچھا لڑکا آیا تھا, آپ اس کو مواقع فراہم کرتے ہیں. یہاں وہی بات آ جاتی ہے کہ پاکستان کرکٹ میں سیاست بہت زیادہ ہے. اگر اب آپ دیکھیں نا, سفارش اور سیاست کے. اب آپ شان مسعود از اے گڈ پلیئر, اس نے ان وکٹس پر سری لنکا میں 100 کیے, پاکستان ٹیسٹ میچ جیت گیا, لیکن شان مسعود جو ٹیم سے باہر تھا اس کو ایک دم سے لا کر آپ نے کھلا دیا. سمیع اسلم کو پھر کیوں, جس نے انگلش کنڈیشنز میں اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا, ایک پلیئر گروم ہو رہا تھا جس کا فیوچر تھا, آپ اس کو باہر کر دیتے ہیں. تو ہم خود تجربات کرتے ہیں. پھر احمد شہزاد 1 سال کے بعد واپس آیا, اس کا کانفیڈنس اور وہ جس طرح سے ٹیسٹ میچ کھیلا وہ اپنی جگہ کے لیے کھیل رہا تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ سیلفش اننگز کھیل رہا ہے کیونکہ وہ اسے اپنی جگہ پکی کرنی تھی. بہت ساری ایسی پرابلمز ہیں پاکستان کو اوپننگ میں بھی. کبھی اظہر علی ون ڈاؤن آتے ہیں, کبھی اظہر علی اوپننگ شروع کر دیتے ہیں, کبھی محمد حفیظ کو ہم ایز این اوپنر ٹرائی کرتے ہیں. تو اتنی ساری چیزیں ہیں کہ پاکستان کو ٹیسٹ ٹیم کا کمبینیشن بنانے کے لیے ان دونوں کے ریٹائرمنٹ کے بعد بہت غور و خوض اور سوچ بچار سے کام لینا پڑے گا. اظہر خان صاحب, یہ ٹیسٹ کمبینیشن بنانے میں سب سے اہم کردار کس کا ہوگا مستقبل میں, کس کا اہم کردار ہوگا؟ کردار کس کا ہوگا, اس میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے چیئرمین سلیکشن کمیٹی اینڈ دی سلیکشن کمیٹی. سیکنڈ از دی جاب آف دی کیپٹن, جو کہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. سرفراز احمد چلیں ڈن. اس کے بعد آپ کا جو ہیڈ کوچ ہے, اور اب آپ دیکھیں کہ لوگ نا بیٹنگ کوچ کے بارے میں بات قطعاً نہیں کرتے. ہم سب بلیم کر رہے ہیں اپنے پلیئرز کو. اور بھائی میرے 4 سال سے تو گرانٹ فلاٹ جو ہے وہ پاکستان ٹیم کا بیٹنگ کوچ ہے. somebody has given this thought کہ why this same پاکستان بیٹنگ is getting collapsed again and again and again. کیا ان لڑکوں کے اوپر وہ محنت ہو رہی ہے؟ کیا یہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ کے اس کی تو رپورٹ ہونی چاہیے, کیا محنت ہو رہی ہے یا پھر محنت کا آپ پر پریشر نہیں آیا حافظ صاحب یونس اور مصباح کی وجہ سے, اب آپ کے اوپر پریشر آئے گا. اور یہ آسان نہیں ہے کہ ہم اس ٹیبل کے پاس اور آپ کے پروگرام میں کہہ جائیں نہیں جی بڑی ٹیلنٹ ہے اور پاکستان کا مڈل آرڈر اور ٹاپ آرڈر پرفارم کرے گا. ٹیسٹ میچز میں آپ کو سیشن ٹو سیشن جیتنے پڑتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس وہ ہنر, وہ اپلیکیشن, وہ ڈیڈیکیشن, وہ آپ کے پاس ایک انڈیورنس نہیں ہوگی, یو وونٹ بی ایبل ٹو سکسیڈ. سلیکشن کمیٹی کا سب سے پہلا کردار ہوگا. سلیکشن کمیٹی کا تو کردار ہے, لیکن کپتان کا بھی رول تھا. کپتان جو تھا جس لڑکے کو مانگتا تھا سلیکشن کمیٹی اسے دیتی تھی. پچھلے دور کی میں بات کر رہا ہوں. اب انضمام آئے, تھوڑی انضمام ہے, گریٹ پلیئر رہے ہیں, وہ اپنی بات کو منواتے ہیں. فواد عالم کو بھی تو انہوں نے نظر انداز کیا. 2009 میں اس نے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا تھا. آپ اس کا ایوریج اٹھا کے دیکھیں, ڈومیسٹک پرفارمنس دیکھیں. مڈل آرڈر میں جب اس کا چانس لگا تو شعیب ملک نے ریٹائرمنٹ واپس لے لی. وہ متحدہ عرب امارات میں سیریز کھیل کے ڈبل سینچری انہوں نے اسکور کر دی, اور پھر شارجہ کے ٹیسٹ میچ میں انہوں نے کہا کہ میں ٹیسٹ کرکٹ چھوڑ رہا ہوں. جب اس کا وقت آیا انگلینڈ کے ٹور پہ تو مصباح نے کہا کہ افتخار احمد آل راؤنڈر ہے, بولنگ بھی کر لیتا ہے. کیا کیا افتخار احمد نے؟ تو ہم خود اپنے پلیئرز کو ضائع کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے پرچم کے لیے انگلینڈ ٹور کے لیے جب ٹیم اناؤنس ہو رہی تھی پریس کانفرنس پہ, میں نے سوال کیا انضمام الحق صاحب سے, میں نے کہا جی آپ یہ بتا دیں کہ افتخار کو آپ نے کس بنیاد پر اس کو منتخب کیا ہے اور فواد عالم کو کس بنیاد پر نظر انداز کیا ہے؟ وہ جی آل راؤنڈر ہے. میں نے کہا جی اس نے کتنی وکٹیں لی ہیں ٹیسٹ میچز 4 ڈے کرکٹ میں, اور اس کے رنز کتنے ہیں؟ مجھے اگر غلط نہ ہو تو جب وہ اس کو ٹیسٹ کیپ دی گئی اس کے صرف 1700 یا 1800 رنز تھے فرسٹ کلاس کرکٹ میں سر, اور ہم نے اس کو ٹیسٹ کیپ دے دیا تھا. اور اس کے بعد وہ کہاں پہ ہے یہ بھی دیکھ لیں. ایک وقفہ لے رہے ہیں کہ اپنے پاؤں کے اوپر کون کھڑا رہتا ہے, سفارش کو کون
निगलेक्ट करता है, नहीं मानता या मानता है। अब देखिए समी असलम का केस ही हम कर रहे हैं, मुझे अभी तक आज तक नहीं समझ आई ये उसकी जो ये विकेट थी वेस्ट इंडीज़ की, उसके ऊपर ऐसे बैट्समैन जो है ना वो चाहिए थे और ग्रूम भी करते और पाकिस्तान को जिताते भी, क्योंकि विकेट पे ठहरने वाला बंदा चाहिए था। अब उसने मेरे ख्याल 390s किए हुए हैं, उसकी सेंचुरी नहीं हो सकी, कोई 92 को 1996 पे भी एक दफ़ा या 4 बड़ी 50 हैं उसकी। हाँ जी उसकी 50 में। और ऐसे बंदे को आप छोड़ के चले जाएंगे तो वो डिसहार्ट नहीं होगा तो क्या होगा। उसकी जगह के ऊपर आप, अब ये शान मसूद कहाँ से आ गया? मैं तो उसकी सिफारिशें सुन सुन के कल लोगों ने बताई हैं। कहाँ से आया जी कहाँ से आया? नहीं सिफारिश से ही आया ना, ये तो कहना पता है आपको कौन सिफारिश किया उसकी? बस वो आप बड़े बड़े कह नाम रहे ही हैं ले रहे थे। मैं उनके वालिद और चचा का नाम आता है ना ज़्यादा। नहीं, चचा तो रिटायर हो गए, नहीं लेकिन फेडरल सेक्रेटरी से रिटायर हो गए। उनके वालिद का नाम ज़्यादा आता है। देखिए जब एक आदमी बिल्कुल बाहर होके एकदम आता है तो फिर पाकिस्तान में कुछ तो होता है ना उसके पीछे। कुछ होता है। अच्छा हाँ जी। आपके ख्याल में सिलेक्शन कमेटी ये भी ठीक है और पहले वाली भी ठीक थी, लेकिन अपने फैसलों पर कौन खड़ा रहता है? पहली वाली कैसे ठीक थी? सर आप उसमें थे। नहीं जब हार सैक जाओ हुई कि तो नहीं? फिर क्रिटिसिज्म तो होता ही है ना। सैक हुई कि नहीं? सारे तो वापस आ गए हैं। कौन कौन आ गया वापस? सारे ही आ गए हैं। हारून रशीद वाली सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहे हैं, जिसमें वो खान साहब भी थे। 2015 के वर्ल्ड कप के बाद सैक हो गई थी, ये वो बात वापस तो- आ गए, उनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी का डायरेक्टर बना दिया गया था, अब फिर उसके बाद उनको डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट बना दिया गया। तो पाकिस्तान क्रिकेट में तो काम लेना आता है लोगों को। ग्रांड फ्लावर, ये अजहर खान साहब ने कहा है ग्रांड फ्लावर। ग्रांड फ्लावर का अभी तक रोल तो हमने नहीं गोरा है इसलिए घोरा है। असल चीज बता रहा हूँ आपको। बताएं। हाँ अब ज्यादा करीब है। सारे के सारे गोरे हैं। अजहर महमूद भी आधा गोरा है, उसके पास दोरी शरीयत है ना, वो भी आधा गोरा है, इसलिए वो टिका हुआ है। कोचिंग स्टाफ का क्या किरदार है जी फिर? किसका? कोचिंग स्टाफ का। कोचिंग स्टाफ का नंबरिंग में तो सबसे ज्यादा ही है, मतलब कि एक पूरा 8-9 है। आगे परफॉर्मेंस आप देख ही रहे हैं। और अगर ये आज जीत जाएंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे, हमारी ये तो ख्वाहिश होती है। ये तो नहीं कि इन लोगों को निकालने के लिए हम पाकिस्तान को कहें कि वो हार जाए, तो ये जब ये जीत जाएंगे फिर 5 साल इनको और मिल जाएंगे। तो ये इसी तरह ही जिस तरह पूरा निज़ाम मुल्क का चल रहा है ना, इसी तरह ही क्रिकेट का भी चल रहा है। इसको खान साहब ये जो कल समझ पाकिस्तान का करता हूँ। बैटिंग कोलैप्स हुआ है, इसकी क्या वजह? आई थिंक बैटिंग कोलैप्स में ना थोड़ी सी देखें, पाकिस्तान ऑलरेडी 129 रन की लीड ले चुका था, तो एक माइंडसेट था कि थोड़ा सा तेज खेलना है। और वो पिच जो है ना आफ्ताब बड़ी स्लगिश है, स्लो है, बॉल आ नहीं रहा, इवन के अब ना डिफेंड करना भी जो है ना वो मुश्किल नजर आ रहा है। और इसलिए इस पिच पर ना पाकिस्तान टीम के जो 7 आउट हुए हैं, आई थिंक उसमें नॉर्मली अगर देखा जाए तो 2-3 प्लेयर तो हिट मारते हुए आउट हुए हैं। यूनुस को देख लें, मिसबा को देख लें, सरफराज को देख लें, तो आई थिंक कि पाकिस्तान का जो एक स्ट्रेटजी थी कि तेज़ रन बनाकर आज किसी विकेट डिक्लेयर करना है और उनको आज खेलने की दावत देनी है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अब देखें देयर इज़ एवरी चांस कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। एक सेशन अगर वो अच्छा खेलते हैं तो फिर प्रेशर पाकिस्तान पर आ जाएगा। ठीक है। तो इसलिए विकेट टेकिंग जो पाकिस्तान के पास जो ये हुनर होगा वो ख़ास तौर पर आपके जो पेस बॉलर हैं और यासिर शाह, तो मेरा ख्याल है सारा दिन उसको बॉलिंग करनी पड़ेगी। सारे दिन स्टॉक बॉलर नहीं, विकेट टेकिंग बॉलर, नॉट अ स्टॉक। ये ऐसा वन साइडेड नहीं होगा। वन साइडेड एक सूरत हो सकता है कि जो नया गेंद लगा हुआ है इसी के ऊपर 1-2 विकेटें जो है ना उनकी जल्दी गिर जाएं। अदरवाइज प्रेशर दोनों साइडों पर, कभी उधर होगा उधर होगा, लेकिन एट द एंड जो है ना मेरे हिसाब से पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा बेग साहब, स्पॉट फिक्सिंग कल से एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर समातें हम शुरू होंगी शर्जील के केस की, किस तरफ इसको जाता हुआ देख रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानूनी मुशीर का कहना है कि उन्होंने ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग जमा करा दी। वीडियो रिकॉर्डिंग कौन सी है? जब इन खिलाड़ियों को वतन वापस भेजा गया था, कर्नल रिटायर्ड आजम ने एक बंद कमरे में उनका वीडियो बयान रिकॉर्ड किया था, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग के तौर पर पेश कर रहे हैं। और ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो कहते हैं कि नासिर जमशेद की गुफ्तगू हुई है और उसमें कोई लेन देन का जिक्र जो मुझे मेरी इत्तलात है कोई समझ में नहीं आ रहा। ये उल्टा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मुश्किल डाल रहा है। एक ट्रिब्यूनल के रुकन से मेरी बात हुई, उन्होंने अपना नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि अभी तक कोई सबूत नहीं दिए हुए और इस मामले को 10 फरवरी से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है। एक जराये का ये भी कहना है कि पीसीबी के जो सिक्योरिटी एंड विजिलेंस यूनिट के सरबराह कर्नल रिटायर्ड आजम साहब वो अब बैकफुट पर जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब वो इसमें जो है
جسے کہیں شہد کی مکھی کے چھتے میں ہاتھ ڈال چکے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ. اس کا کوئی نتیجہ نکلتا نظر آتا ہے آپ کو؟ مجھے تو مشکل نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیے گا اگر ان کیس ٹریبیونل سزا بھی دے دیتا ہے تو کھلاڑی جو ہے عدالت میں چیلنج کریں گے, تو یہ معاملہ لمبا ہوتا جائے گا, جگہ سائی ہوگی. شرجیل کے وکیل کے کچھ ذرائع قریبی یہ بتاتے ہیں ان کے وکیل کے کہ وہ ان کی خواہش یہ ہے کہ کم سے کم سزا شرجیل کو ہو اور وہ کسی نہ کسی طرح سے کرکٹ کھیلنے کے اہل قرار پا جائیں, اہل رہیں بعد از سزا. تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ اتنے ثبوت ہیں کہ سزا دی جا سکتی ہے کھلاڑیوں کو؟ اگر ایسا ہوتا تو ان کو تو آفر کی تھی خالد لطیف کو بھی اور شرجیل کو بھی. پاکستان کرکٹ بورڈ کے اینٹی کرپشن یونٹ نے, جس طرح عرفان کو آفر ہوئی ہے, عرفان ایسے تو نہیں تسلیم کر لیا بیچارہ, بورے والا سے آیا اتنا محنتی, اور اس کو بٹھا کے طوطے کی طرح اس کو رٹا دیا الفاظ, برابر میں اینٹی کرپشن یونٹ کے سربراہ بیٹھے اور عرفان کہہ رہا ہے میں پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں, اور ریزن بھی دے رہا ہے کہ اس کے والدین کی ڈیتھ ہوئی تھی جس کی وجہ سے. اور اب آپ دیکھیں نا کہ جس طرح سے انہوں نے لیفٹ آرم اسپنر نواز کو اس پورے سیناریو میں دسمبر میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو آفر ہوئی, تو 5 مہینے آپ کا اینٹی کرپشن یونٹ سو رہا تھا. کس بات کی تنخواہ لے رہا ہے؟ غیر ملکی دوروں پر جاتے ہیں, جب ٹی وی کیمرہ آتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے اینٹی کرپشن والے پہلے نظر آتے ہیں. پبلسٹی نہیں مل رہی اتنی, پاکستان آرمی میں تو ریٹائرڈ آرمی کو تو اتنی نہیں ملتی جتنی ان کو مل رہی. پوری دنیا کے دورے کر رہے ہیں, 5 اسٹار ہوٹلز میں ٹھہرے ہیں, تو کام بھی تو کچھ کرے. اب لگتا ہے کہ اس کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے. اس کو جسٹیفیکیشن کہتے ہیں. میں کہتا ہوں اپنے ملک کو خود اپنے منہ سے یہ نجم سیٹھی صاحب نے بدنام کیا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, اس کو اتنا اچھالنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ نے تو سیٹھی صاحب کی مخالفت ہی کرنی ہے چوئی صاحب. چلو وہ الیکشن کی بات ہی میں آپ کی کرکٹ کی کر رہا ہوں. نہیں, جو انہوں نے میٹنگ کی, قطع کلامی ہوتی ہے, انہوں نے میٹنگ کی چوئی صاحب, جب 10 فروری کو یہ واقعہ ہے انہوں نے میٹنگ کی. پاکستان کے ایک سابق کپتان کو بلایا گیا, کیونکہ وہ پاکستان کے سابق کپتان پی ایس ایل کی جو ڈائریکٹر ہیں, پاکستان کرکٹ بورڈ کی ڈائریکٹر مارکیٹنگ, ان کے شوہر سے ان کے بڑے قریبی روابط ہیں اور وہ ان سے بڑے, تو انہوں نے کپتان نے آتے ہی یہ مشورہ دیا کہ آپ آ کے اس کو ڈسکلوز کریں اور آپ ان کو لٹکا دیں کھلاڑیوں کو. تو سیٹھی صاحب نے پھر انٹرویو دے دیا اور پھر تو اب وہ چودھری محمد صدیق صاحب کے دوست بھی ہیں. اچھا جی چلیں, دوست کی بات نہیں ہے, پکے دوست بہت پکے پرانے. جی اقبال بھائی, آپ کے پوری دنیا میں یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. وہ پہلے بیٹھتے ہیں, ہم لوگ تو جذباتی ہو جاتے ہیں نا. جذباتی نہیں ہوتے, کریڈٹ لینے کی ہر جگہ پہ. اچھا جہاں سیاست کرنی ہے وہاں سیاست ہوتی نہیں ہے, اور ہر گیم میں ہر چیز میں ہم سیاست کو لے آتے ہیں. اب اس کو اتنا اچھالنے کی, اتنا کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. 2 پلیئرز کو واپس بھیج دیا, 2 کو کھیلنے دیا, پھر اس کے بعد کہا کہ 7 پلیئرز کے نام ہے. شہریار خان نے کراچی ایئرپورٹ پہ اترتے کہا 7 پلیئرز کے نام ہے. پھر اس کے بعد کہیں اور سے بھی خبر آئی کہ 6-7 پلیئرز ہیں. 2-3 پلیئرز ایسے تھے, ایک پلیئر تو مجھے ملا وہ خود کہہ رہا ہے کہ جی نہیں میرا نام نہیں ہے, وہ کلیئر ہوا. کچھ گورننگ بورڈ کے بااثر ارکان بھی جو اپنے کھلاڑیوں کو بچاتے ہیں, آپ کو ہنٹ دے کے جائیں. ہم بچاتے نہیں, ہم پھنساتے ہیں خود. جی خان صاحب, یہ بہت ایک لمبی بحث ہے, اور مرزا صاحب نے اور چوئی صاحب نے بڑے واضح الفاظ کے ساتھ اور بہت ہی ایک ڈیٹیل ان ڈیپتھ انالیسس کیا ہے. تو اب دیکھیں آنے والے وقتوں میں جو آپ نے کہا کہ کل سے پروسیڈنگز جو ہیں وہ روز کی بنیاد پر شروع ہوں گی, تو اب اس کا کیا رزلٹ آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. جب آئے گا تو حافظ صاحب پھر ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. اچھا یہ کیوں بار بار کیوں ہٹ کرتی ہے فکسنگ پاکستان؟ میرا خیال ہے کہ یہ میں تو آپ کے ان پروگراموں میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ 2010 کے بعد میں کبھی سوچ بھی نہیں تھا, وہم و گمان میں نہیں تھا, کسی بھی دماغ اور دل کے گوشے میں یہ چیز کبھی آ ہی نہیں سکتی تھی کہ پاکستان میں دوبارہ سپاٹ فکسنگ یا میچ فکسنگ کا یہ جو عنصر ہے یہ واپس آئے گا. اور اتنی تکلیف ہوئی ہے حافظ صاحب, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا, اس لیے کہ 2010 میں ان گناہ گار آنکھوں نے دیکھا ہے کہ یہ پلیئرز جو تھے یہ کس طرح ان کی جو باڈی لینگویج تھی, ان کے چہرے کے جو تاثرات تھے, گفتگو جو وہ کر رہے تھے, پاکستان کے نام کو جتنا ٹارنش کیا گیا تمام دنیا کے میڈیا میں, ہندوستان کو تو چھوڑ دیں, اور آج پھر ہم اسی نہج پر کھڑے ہیں, ہم پھر اسی لائن پر آ گئے ہیں, ہم پھر وہی انویسٹیگیشن انٹیروگیشن ہو رہی ہے, وہی پرانے جو گڑے مردے ہیں ان کو دوبارہ اچھالا جا رہا ہے
کیا ہم اسی مقصد کے لیے رہ گئے ہیں؟ اور اب جب آپ کی ٹیم اللہ نہ کرے پرفارمنس نہیں دے گی تو یہ میچ فکسنگ اور سپاٹ فکسنگ ایک دفعہ پھر دوبارہ زندہ ہو جائے گی. چودھری محمد صدیق صاحب، ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ جنہوں نے اس سے پہلے یہ کارنامے سر انجام دیے نا، ان کو بھی کھلے طریقے سے ان کے بارے میں بات کی جانی چاہیے. دیکھیں اب صاحب اس وقت تو ایک پکڑے گئے، یا آپ کہہ سکتے ہیں اب اپنے دوستوں کو بچانے کی بات مت کیجیے. نہیں، میں دوستوں، میرا جوئے سے یا دوستی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے جوا خانہ کھولا ہوا تھا. آپ عجیب سی بات کر رہے ہیں. اب صاحب مطلب صرف یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز کو فلیئر اپ کرتے ہیں، باہر پریس میں لاتے ہیں، پہلے اس کی خود تو انویسٹیگیشن کر لیں. صرف ایک وہ سپر مین بننے کے لیے کہ ہم نے یہ بندہ پکڑ لیا، ہم نے یہ بندہ پکڑ لیا. کہاں گیا ناصر جمشید تو نہیں آ رہا، اس کے وکیل نے کہاں گیا؟ وہ کہتے ہیں مرکزی کردار تھا ناصر جمشید، کدھر گیا؟ ہاں ابھی تک نہیں آیا. وہ تو چھوڑ گیا. آپ اپنی ٹیم کو خراب کر رہے ہیں. یہ آپ نے اپنی ٹیم کے اوپر پریشرائز بھی کر رہے ہیں. اب بیچارے عرفان کو، اس کو کمال آپ نے ٹیم بنانے کے بجائے، محمد نواز بھی میرا خیال وہ ہے کہ کنفیشن وہ بھی کر گئے ہیں. یار آپ نے ٹیم بنانے کے لیے آپ مطلب کہ جوا کراتے ہیں. میں نہیں کراتا سر، کسی نے یہ ساتھ کر لے. آپ فرض بھی میرا کیوں کریں یار؟ اور آپ میری گاڑی میں بیٹھ کے چلے جائیں تو اس کا مطلب اسپاٹ فکسنگ ہو گئی. جب آپ کے پاس پروف ہی کوئی نہیں ہے، ثبوت کوئی نہیں ہے، کوئی بندہ آٹوگراف لینے آیا، اس کا مطلب آپ اس سے ملے تھے. یہ اس کو کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے پکڑنے کا یا آگے اس کو سزا دینے کا، جو اس میں سارے بچ جائیں گے، آپ کے سامنے بچیں گے. میں تو تھا وہاں اس ہوٹل کی لابی میں جاتا تھا تو وہاں تو ہر طرح کے بندے آ رہے تھے اور کوئی کسی پہ وہ نہیں تھی. وہ جیسی پلیئر نکلتے تھے ان سے تصویریں بنوانے کے لیے آگے لپکتے تھے. تو کیا تھا مطلب کوئی بھی آپ نہیں روک سکتے. عامر سہیل کا ایک واقعہ یاد ہے. اس نے ایک دفعہ کہا تھا، مجھے بھی وہ آئے تھے لوگ جوئے کے لیے. سنو نا، نہیں اس وقت کی بات ہے، شارجہ میں تو آئے تھے تو میں نے انکار کر دیا. میں نے کہا کون تھا؟ کہتا ایک فون آیا تھا. میں نے کہا فرض کرو وہ سامنے آ جاتے. کہتا پھر اسی بھی پڑھ لینے سر. تو حساب یہ ہے. ہاں میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس پروف ہی کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایک صرف پرماتما بننے کے لیے آپ بڑا اپنے آپ کو ثابت کہ آپ بڑے ایماندار ہیں، بڑا کچھ ہے. ایف آئی اے کی انکوائری کیوں روک دی گئی چاہو صاحب؟ وہ پینچر بھی لے آؤ نا. پھر ہو گئے نا شروع، آگے نا اسی بات پہ آگے ایف آئی اے کی انکوائری کیوں روک دی؟ پھر سارا کچھ لاؤ کہ آپ نے کیا کیا، دوسروں نے کیا. کرکٹروں کے اوپر سب کی تلوار چلتی ہے اور دوسرے جو مرضی جو ملک میں ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اچھا جی، کرس گیل بھی 2 اوور میڈن کھیلا ہے، کرس گیل اور بابر اعظم، تو اس کی انویسٹیگیشن تو نہیں ہوئی اور نہیں وہ گیند اچھے ہو گئے ہوں گے. جس کو پکڑنا ہے بغیر وجہ کے پکڑنا. اچھا جی بیگ صاحب، چیئرمین کون بن رہا ہے جی؟ چیئرمین کا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میرے سے رائے کہتے ہیں کہ نجم سیٹھی صاحب بڑے ڈیسپریٹ ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کے چراغ کی روشنی ٹمٹم آ رہی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، چیئرمین بننے کے لیے کیونکہ وہ بڑے ڈیسپریٹ ہیں. جی اگر چیئرمین 18 کے الیکشن کے بعد بنا پھر نجم سیٹھی صاحب ہی ہوں گے. لیکن فی الحال حالات بتا رہے ہیں کہ بہت ہی مطلب چانسز کم نظر آتے ہیں. چانسز کم، میری جو ذرائع کہہ رہے ہیں، جو کنفرم ذرائع. کل بھی میری ایک سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ نہیں جی نجم سیٹھی صاحب کو چیئرمین اگر بنانا ہوتا تو اب بنا دیا جاتا. اب تو حالات بہتر ہو گئے، یہ ڈان لیکس کی رپورٹ آنے کے بعد بنانا ہوتا. بس شہریار صاحب کو کہا گیا ہے کنٹینیو کریں، ہمیں انتظار کرنا پڑے گا 18 اگست 2017 تک جب ان کا ٹینیور ختم ہوگا. شہریار صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی عید سے پہلے آئے گا کچھ بھی کچھ جو دیکھیں کوئی بوڑھا ڈھونڈ رہے ہوں گے، کوئی ان سے بھی بوڑھا ڈھونڈ رہا. اچھا ویسے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چند ہفتے پہلے خبر بھی تھی کہ پرویز رشید صاحب کا بھی نام ہے. زیڈ ٹی بی ایل کے صدر جناب طلعت محمود صاحب، ٹومو دیر سے اگر آ رہے ہیں تو دیر سے آ رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا اظہر خان صاحب. مرزا اقبال بیگ صاحب آپ تشریف لائے، چودھری محمد صدیق صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، ہمارے ماہرین کی پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اسی دعا کے ساتھ کہ یونس خان اور مصباح نے پاکستان کرکٹ کے لیے بہت زیادہ خدمات دی ہیں. بعد از کرکٹ وہ کسی بھی شعبے میں جائیں، کھیل کے کوچنگ میں جائیں، وہ انتظامی عہدے پر کسی بھی جائیں پاکستان کرکٹ کے، ان کو اس سے زیادہ کامیابیاں ملیں اور وہ اس سے زیادہ پاکستان کا نام روشن کریں. اللہ حافظ.